کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے اعمال کی اسے خبر ہے، ہمارے دلوں میں گزرنے والے حالات کی اسے خبر ہے، پھر قیامت کے میدان میں کھڑا کرنا، اور پھر اس کے بعد سارے نبیوں کے پاس یہ پوری قوم گھومے گی. سنا ہے کہ نہیں آپ نے حدیث؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس سفارش کرتے ہوئے جائیں. آپ کو سب یہ بار بار سن چکے ہو آپ، لیکن قیامت کے دن ہم ڈائریکٹ نبی کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ معلوم ہے ہم کو دنیا میں سن کے آئے ہیں کہ فیصلہ وہی ہونے والا ہے، شفاعت وہی کریں گے، پھر بھی آپ قیامت کے دن کیوں گھومیں گے؟ اس لیے کہ یہ یادداشت یہاں پر ختم کر دی جائے گی. قیامت کے دن جب اٹھو گے تو کورے اٹھائے جائیں گے، یہاں کی چیزیں نہیں. ہاں بہت تقریریں سنے تھے، بچپن سے سنے تھے. اسی لیے تو میں یہ بھی کہا کرتا ہوں قبر کے جو 3 سوالات ہیں کتنے آسان ہیں. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اتنے آسان سوال ہیں، ہر کوئی یہاں پر دے دے گا، جس کو بھی پوچھیں بتا دے گا. میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ بچے بھی بولیں گے. لیکن یہ فرمایا گا یہ 3 سوالات کے جواب دینے کے لیے کسی قبر والے کو 100 سال لگ جاتے ہیں. کبھی کسی پر فرشتے اتنا یعنی عذاب ڈھاتے رہتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتا. کیوں؟ یہاں کا جو کچھ بھی تھا وہ میموری پاور ختم کر دیا جاتا ہے، موت کے ساتھ یہ سب اڑ گیا. اب قبر میں وہی بولے گا جس پر مولا کا فضل ہوگا، جس کو رب تبارک و تعالی عطا کر دے یہاں کی کچھ چیزیں، وہ بول سکے گا. اسی طرح قیامت کے دن یہ سب چیزیں بھول جائیں گی. اب میں یہ جو سوال کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ سارے نبیوں کے پاس گھوم رہے ہیں، پھر اس کے بعد نامہ اعمال پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے سب محشر کے سامنے، اہل محشر کے سامنے. اس کو بھی آج ہم نے تلاوت کیا ہے سورہ معارج میں، سورہ حاقہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا پڑھو. کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ تم نیکوکار ہو کہ گنہگار ہو؟ فائنل اعلان کر دے یہ جہنم میں جائے گا یہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، بہت لمبا پروسیس ہے وہاں پر. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50,000 سنہ. آج وہ بھی ہم نے تلاوت کیا. اس کے بعد پھر میزان عمل، ترازو، اور پھر پل صراط. لیکن ہر جگہ ایک چیز دکھائی جا رہی ہے کہ سارے نبیوں نے بھیجا کس کے پاس؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ وہاں جاؤ، وہ کریں گے. اس کے بعد جب نامہ اعمال پڑھنے کی بات آئی تب بھی فرشتوں نے کہا اگر نبی سامنے آ جائیں تو فرشتے ہلکا کر دیں گے. یہاں میزان عمل کی بات آئی تو ترازو، وہاں بھی حضور فرماتے وہاں پر بھی میں کھڑا ہو جاؤں گا جب میرے امتیوں کے اعمال تول رہے ہوں گے. حوض کوثر، حضور فرماتے وہاں پر بھی میں آ جاؤں گا پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے. پل صراط جب گزر رہے ہوں حضور فرماتے میں ایک کونے میں کھڑا رہوں گا اور رب سلم یہ کہتا رہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے. حضور یہ دعا کرتے ہیں. یہ سارا جو پروسیس ہے تو یہ اتنا لمبا ہونے کے بعد پھر جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے. بہت لمبا حساب و کتاب ہونے کے بعد